اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ مختبر غازی وقار علماء ملت اسلامیہ، سامعین اعظام پردہ نشین خواتین اسلام، honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نحمدك الله تعالى ونصلي على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائزين برضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آواز بلند و شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، اور کن کن لوگوں کو جانا ہے چاہیے؟ جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ Would you like to go? نہیں، کرسی میں بیٹھنا چاہتے ہیں. سارے لوگ کرسی میں بیٹھ جائیے. کرسی لے آئیے. کرسی اے بابا کرسی لے کے آؤ. دو چار کرسیاں اٹھا کے لے. سارے لوگ کرسی پہ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیے. آپ بھی کرسی پہ بیٹھ جائیے. بیٹھے، کوئی دقت نہیں. بیٹھے نیچے. زمین ٹھنڈی ہے، دقت ہو رہی ہے. کرسی پہ بیٹھ جائیے اور کرسی لے لے کر تھوڑا سا قریب آ جائیے. ادھر تھوڑا سامنے آئیے. سامنے آئیے ذرا. میرے سامنے آئے ذرا سے ٹھیک لگے. چچا آپ بھی بیٹھ جائیے. کرسی پہ بیٹھیے. اسی کرسی کے لیے پوری دنیا مارا ماری کر رہی ہے. کہیں کرسی نہیں ملتی ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. کرسیاں مل جانے کے بعد بھی یہ انتظام دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جناب نسیم صاحب نے بڑی امید لگائی
بڑی امید سے اس جلسے کا انعقاد کیا صاحب نے. اللہ رب العزت ان کے حوصلے کو سلامت رکھے. زور سے آمین کہیے. مسلمان اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا کرنے لگے، مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مہارانا پرتاپ نے کہا تھا مسلم کین بی ڈیفیٹیڈ اور کلڈ اونلی بائی مسلم، ادروائز دا ریسٹ آف دا ورلڈ اونلی کین ٹرائی. مہارانا پرتاپ نے کہا تھا کہ مسلمان اگر مارا جا سکتا ہے تو صرف مسلمانوں کے ذریعے مارا جا سکتا ہے. مسلمان اگر قتل کیے جائیں گے تو صرف مسلمانوں کے ذریعے قتل کیے جائیں گے، ورنہ پوری دنیا صرف کوشش کر سکتی ہے مارنے کی، مار نہیں سکتی ہے. آج بتائیں جس امید کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ انہوں نے نبی کی محفل سجائی تھی، اس محفل کے ساتھ اس محلے والوں نے انصاف کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جلسہ رسول اس لیے سجایا جاتا ہے، مصطفیٰ کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگ آئیں اور بیٹھ کر نبی کی شریعت سمجھیں، مصطفیٰ کا دین سمجھیں. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، اس لیے ہمارے بچے ATM مارنے لگے. ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں، سکھایا نہیں، اس لیے بچے چوری کرنے لگے. اور باپ دھڑلے سے اس حرام پیسے کو کھاتا ہے، ٹکار تک نہیں لیتا. جس دور میں ہم نے قدم رکھا ہے وہ دور اتنا سنگین ہو گیا ہے، اتنا برا دور آ گیا. حضرت امام قلیوبی نے فرمایا تھا کہ نبی کی ناک تب تک پڑھی جائے جب تک لوگوں میں چاشنی باقی رہے، جب تک لوگ سننا پسند کریں. زبردستی کسی پر تھوپی نہ جائے کوئی بات. آج ایسا لگنے لگا کہ جیسے زبردستی کسی کو پکڑ کر بیٹھایا جا رہا ہے. سنو نبی کی نعت ہے، سنو نبی کی تقریر ہے، سنو نبی کا تذکرہ ہے. 100-150 لوگوں نے کھانا کھایا ہے. جلسے میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ابھی سلام نہیں ہوا. ہم دیوبندی کو گالی دیتے ہیں صبح شام کہ وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، برا بھلا ہم بولتے ہیں. اسٹیج سے بھی گالیاں دی جاتی ہیں اور پبلک بھی اسے گالی دیتے ہیں. سارے لوگ دیوبندیوں کو برا بھلا بولتے ہیں، وہابیوں کو برا بھلا بولتے ہیں. اور دیوبندی لوگ اپنے جلسوں میں تب پہنچتے ہیں جب دعا کا وقت قریب ہو جاتا ہے، جب دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور ہم مسلمانوں کو، کہ ہم سنیوں کو پتہ نہیں کس نے یہ سمجھا دیا کہ آدھی رات میں ہی جلسہ چھوڑ کر بھاگ جانا، آدھی محفل سن لینا ہے، 2-4 باتیں سن لینی ہے، 15-20 منٹ کی تقریر سن لینی ہے، بھاگ جانا. یہ ہم کو کس نے سمجھا دیا؟ حضور نے فرمایا تھا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادتوں کا مغز ہے. ہمارے ساون مدھو پوری صاحب نے جو شاعری پیش کی ہے، دوسری جگہ وہ شاعری پیش کی جاتی تو ہنگامہ ہوتا ہے. ہمارے مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ دھنکاوی آواز میں خدا نے وہ نغمگی دی ہے کہ کسی دوسرے اسٹیج پر پڑھتے تو پتہ نہیں مجمع کا رنگ کیسا ہوتا، لوگ دیکھتے تو عش عش کرتے. اتنی اچھی شاعری ان دونوں نے پیش کی، مگر مجمع کا جو حال ہے میں دیکھ رہا ہوں. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوشی اس بات کی ہے بیٹھے تو ہیں یہ لوگ. اس بات کا احساس ہے کہ کم سے کم کچھ لوگ تو ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے جلسے کا خیال کر رہے ہیں. اس احساس میں بیٹھے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، نبی کونین کی محفل ہے، مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے. ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا کے قبول ہونے کی امید ہے، گارنٹی نہیں ہے. ایک آدمی صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا کے قبول ہونے کی امید ہے، گارنٹی نہیں ہے. ایک آدمی رمی جماعت کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا کی قبولیت کی امید ہے، گارنٹی نہیں ہے. مگر جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے 100% یہ گارنٹی ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اسے قبول فرماتا ہے. یہ حضور فرماتے ہیں. نبی کا میلاد
ہم نے نبی کے میلاد کی اہمیت گھٹا دی، ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے ہلکے میں لیے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا شکر۔ بھائی صاحب ہلو ہاں جائیے، ضروری زیادہ دیر تقریر میری نہیں ہوگی۔ میں حالت دیکھنے کے بعد تو پہلے ہی سے میرا موڈ آف ہے۔ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا مقرر، جو سب سے بڑا خطیب، وہ سب سے بیوقوف مقرر، یہ حالت ہوتی ہے۔ بڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے سب سے اخیر میں لایا جاتا ہے، جب مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے، مجمع میں چند لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں، جو پہلی بار آئے، جو نیا چہرہ ہے، اسے پہلے پیش ہونا چاہیے، اس حیثیت سے کہ لوگ تو علاقائی کو سنتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے یہاں آئیے، جلسوں کی نوعیت دیکھیے، احساس ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ جلسہ ہوتا کیسے ہے، جلسہ کو کامیاب کس طرح کیا جاتا ہے، جلسے کی نوعیت کیسے ہوتی ہے۔ مگر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ الحمدللہ بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی محفل میں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوانان، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں ان تماموں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا آپ تماموں کو کل قیامت کے میدان میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیے، اور زور سے آمین کہیے۔ میں میرے نور پر جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، میں ان تمام علماء اہل سنت کا شکر گزار ہوں۔ اور امام صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، صابر مدھو پوری بھائی، ان کا کام ہو گیا ہے، ان کی مرضی ہے، یہ چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ محبت میں بیٹھے۔ ہمارے مبارک بھائی یہ بھی تشریف فرما ہے، امام صاحب قبلہ، ہمارے مانا مظفر صاحب قبلہ یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام علماء اہل سنت کا شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام علماء کے علم میں، عمل میں، عمر میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جناب نسیم صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع سے رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے میں ان کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو خدا بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نئی نویلی دلہن آنے والی ہے، اس دلہن کو اللہ رب العزت اس گھر کے لیے باعث فرحت و انبساط بنائے، باعث شادابی، باعث برکت بنائے۔ آج کی تاریخ میں جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس شادی کے موقع سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی رنگیلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ رنگین شامیں ہوتی ہیں جہاں پہ نہ جانے کتنے خرافات کا بازار گرم ہوتا ہے۔ باپ ایک الگ نشے میں ہوتا ہے، گھر والے ایک الگ دھن میں ہوتے ہیں، لڑکیاں بولتی ہیں ڈی جے نہیں آئے تو پھر شادی میں مزہ کیا ہے۔ بوڑھا آدمی جس کو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ بھی بولتا ہے کہ شادی بیاہ میں جب تک ڈی جے نہیں آئے گا تو مزہ کیا آئے گا۔ نوجوان لڑکا جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بولتا ہے ڈی جے نہیں لاؤ گے، ڈانس کی ٹیم نہیں آئے گی تو میں شادی سے پہلے بھاگ جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا۔ باپ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اس زمرے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے مجبوراً ڈی جے ساؤنڈ منگاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نسیم صاحب نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے، رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ سجایا ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ کو انہوں نے مدعو کیا ہے۔ حضرت کا خطاب ہوا، میں قیام گاہ سے سن رہا تھا، بڑا اچھا خطاب، وعظ و نصیحت کے انداز میں، عوام کے سمجھنے کے لائق، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ اور بھی دیگر علماء تشریف لائے، ہمارے ساون بھائی آئے، مبارک بھائی، علامہ جسر الدین سمنانی صاحب قبلہ آئے، یہ تمام علماء، میں فقیر، میں بھی اس جلسے میں آیا صرف اور صرف اس محبت میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجے گی، اس محفل میں لوگ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے۔ میری محفل میں، ہماری محفل میں، ہماری سبھاؤں میں لوگ آتے ہیں، کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، مگر نبی کی محفل میں آئے تو کچھ سیکھ کر کے جائے۔ مگر جس کے دماغ میں کیڑا بیٹھا ہو، جس کے دل میں سیاہی اور گندگی بیٹھی ہو،
جس کے دل میں کجی بیٹھی ہو وہ کیسے مصطفیٰ کی محفل میں آ کر بیٹھے گا؟ شیطان اس کو ورغلاتا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا جا کر سنو گے نبی کی محفل میں؟ نماز پڑھنے کے لیے مولوی کہے گا وہ تم جانتے نہیں ہو کیا؟ مولوی روزہ رکھنے کے لیے کہے گا وہ تم جانتے نہیں ہو کیا؟ مولوی حج کرنے کے لیے کہے گا، مولوی نیک کام کرنے کے لیے کہے گا، برائی سے بچنے کے لیے کہے گا وہ تم جانتے نہیں ہو کیا؟ اس طرح کی باتیں دماغ میں ڈال کر شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں بیٹھنے کی۔ میں کہتا ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی محفلیں جو ہوتی ہیں، ان محفلوں میں بیٹھ کر آدمی تھوڑی دیر مصطفیٰ کا تذکرہ سنتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، یہاں بیٹھ کر ایک عالم خراج محبت پیش کرتا ہے۔ اس خراج محبت پیش کرنے والوں کے لوگوں کے سینے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں، اور آپ کے سینے میں اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبتیں، اس محبت جس دن رنگ لے آئے گی یہ محبت، اس دن آپ کو اس بات کا احساس ہوگا۔ تمہیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے مگر رسول دیوتار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو کب نواز دے مصطفیٰ یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف خدا جانتا ہے، اس کے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں کبھی بند کمرے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کو یاد کر کے دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر کے دیکھیے۔ آج کی تاریخ میں آدمی چند لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ اس سے اچھا تو وہ دور تھا کہ چار چارپائی ایک کمرے میں لگی ہوتی تھی، اس چارپائی کے لوگ چاروں لوگ الگ الگ چارپائی میں سوتے تھے، مگر ان چاروں لوگوں کی توجہ ایک جگہ تھی۔ ایک آدمی پرانے زمانے کی کہانی سناتا تھا اور سارے لوگ رات بھر ہاں ہاں کر کے اس کی کہانی سنتے تھے، مگر آج ایک ہی پلنگ پہ 5 لوگ سوئے ہوئے، ان 5 لوگوں کی سوچ الگ، سب اپنے اپنے موبائل میں فیس بک چلا رہا ہے، کوئی کسی سے بات چیت نہیں، یعنی 5 لوگ ایک جگہ بیٹھ کر بھی ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ اور کل کے دور میں 4 لوگ الگ الگ جگہ رہ کر بھی ایک جگہ پہ تھے۔ میں کہتا ہوں یہ ترقی کا دور آیا تو ہم دور ہو گئے ایک دوسرے سے۔ وہ دور تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، 5 لوگ بیٹھتے تھے مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے تھے، 4 آدمی بیٹھتے تھے نبی کی باتیں ہوتی تھی، اکیلا ہوتا تھا تو مصطفیٰ کے بارے میں سوچتا تھا۔ میں کہتا ہوں اس سے اچھا وہ دور تھا۔ ہم کبھی تنہائی میں نبی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم کبھی مصطفیٰ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ رات پر فیس بک چلانے والا آدمی، رات پر یوٹیوب میں اپنی گندی تصویریں دیکھنے والا آدمی کیسے جانے گا کہ مصطفیٰ کے عشق کی لذتیں کیا ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کا انعام کیا ہوتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا رات کی تنہائی میں ایک ضعیفہ بند کمرے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر رہی ہے، نبی کی نام پڑھ رہی ہے، نبی کی نام پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ صحیح مگر مقدر جاگا، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، نبی کونین فرماتے ہیں اے ضعیفہ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ میری بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں اور میری بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ وہ ضعیفہ بولتی ہے اے اللہ کے رسول، جن کے پاس آواز اچھی ہے وہ اچھی آواز لے کر آپ کے پیارے محبت میں جاتے ہیں، میں کون سی آواز لے کر کے جاؤں گی؟ میں کون سا لہجہ لے کر کے جاؤں گی؟ میرے پاس آواز اچھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا جواب سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ، جن کے پاس آواز اچھی ہوتی ہے وہ میرے پاس آتا ہے، اور جس کا دل اچھا ہوتا ہے میں اس کے پاس چلا آیا کرتا ہوں۔ جس کے پاس آواز اچھی ہوتی ہے وہ میرے پاس آتا ہے، اور جس کا دل اچھا ہوتا ہے میں اس کے پاس چلایا کرتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد گرامی ہے۔ آج کی تاریخ میں لوگوں نے اپنے ذہن سننے کا ڈھنگ بدل دیا، اپنے چلنے پھرنے کا انداز بدل دیا، ہم اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزارنے لگے۔ دوسروں کے بارے میں 50 مرتبہ آدمی بات کرتا ہے، کبھی اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی اپنے بارے میں ایک بار بھی سوچ لیتے 24 گھنٹے میں 5 منٹ آدمی اگر اپنے تعلق سے سوچ لے، میں کہتا ہوں سماج میں اصلاح کرنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ اپنی بھی اصلاح کرتے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح
کرتے ہیں؟ کیوں آج تقریریں مان پڑھنے لگی؟ کیوں آج نبی کے جلسے پھیکے پڑھنے لگے؟ میں کہتا ہوں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے، دنیا کے تمام محفلوں سے بہتر یہ مصطفیٰ کی محفل ہو چکے ہیں۔ اس سے اچھی کوئی سبھا نہیں، اس سے اچھی کوئی محفل نہیں، اس سے اچھی کوئی سبھا نہیں، اس سے اچھا کوئی پنچ نہیں۔ یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کے کیریکٹر کی بات ہوتی ہے، وہ کیریکٹر جس کیریکٹر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ Our prophet became highest in rank in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. علمی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کارنامے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کون ہے جو آمنہ کے لال کا جواب لا کر کے دے گا؟ کون ہے جو مصطفیٰ کا جواب لا کر کے دے گا؟ مصطفیٰ کا جواب آج سے 1400 برس پہلے جب کسی کافر میں کوئی جواب نہ دے سکا تو آج مصطفیٰ کا جواب کون لا پائے گا؟ مصطفیٰ کل بھی لا جواب تھے، آج بھی لا جواب ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، سنت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین تگڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ میرا پیغمبر، میرے پیغمبر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نام سنیے جلسے کا، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نام سنتے ہی دل گدگد ہوتا ہے۔ کیا صاحب مصطفیٰ کی سنت والی کانفرنس، جہاں پہ مصطفیٰ کی سنتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جہاں سے یہ عام کیا جائے گا کہ نبی کونین کی سنتیں کیا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے۔ نبی کے بارے میں غلام نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ میرے پیغمبر کے بارے میں کسی راجپوت کی اولادیں سمجھیں گی کیا؟ کوئی برہمن کی اولاد جانے گی کیا کہ میرے پیغمبر کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ دوسرے لوگ آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی سرچ کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کا غلام نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والا چین کی نیند سو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ یہ چین کی نیند ہے، مگر حقیقتاً تم ذلیل ہو رہے ہو، تم رسوا ہو رہے ہو، تمہیں در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا گیا، تم آج مجبور ہو گئے۔ 4 آدمی مل کر تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دے رہا ہے، تمہیں دھتورے کی لاٹھی سے مار مار کر تمہاری روح نکال لے رہا ہے، تمہاری جان لے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کل تک مسلمانوں سے اونچی آواز میں بات کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کو بات کرنے کی، مگر آج ہمیں چوٹ مار مار کر مار دیا جا رہا ہے، پیٹرول چھینٹ کر ہمیں آگ لگا دی جا رہی ہے، ہمیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے جب اسلام کا جھنڈا مکے کی چھت پہ لہرایا گیا تھا، اس مکے کی چھت پہ جب اسلام کا پرچم بلند ہوا، جب اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تو تمام کے تمام صحابہ خوش تھے، ہر ایک کے چہرے پہ خوشی کی لکیریں، مگر ایک صحابی کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت ابو دردہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو دردہ آج تو خوش ہونے کا دن ہے، رونے کا ریزن کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں یقیناً خوش ہونے کا دن ہے، مگر میں رو رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے ہرایا کس کو، خدا نے کسے ذلیل کیا، اور ہمیں خدا نے اتنی عزت کیوں دی؟ وہ امت جو امت قاہرہ تھی، جس میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، آج وہ قوم ذلیل ہو گئی، ان کو خدا نے عزت کیوں دے دی؟ نبی کونین کا وہ صحابی فرماتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلام کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ کی زبان کھلتی آپ فرماتے ہیں کہ آج نبی کونین کا غلام فرماتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کونین کی فرما برداری کی تو اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کا آسمان عطا فرما دیا، مگر ان لوگوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، خدا نے انہیں ذلیل کیا، ان کے ہاتھ سے مکے کی چابی چھین لی، ان کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے وہ تمام معاملات چھین لیے، ان کو خدا نے ذلیل کر دیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے خاندان میں نبوت جاری تھی، مگر اللہ رب العزت نے اچانک بنی
इसराइल से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी पैगंबर को खानदान कुरैश में अता फरमा दिया। आप फरमाते हैं हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं मुस्तफा की नाफरमानी की वजह से हम जलील ना हो जाए, हम रुसवा ना हो जाए। जरा सोच कर देखें, आज हम जलील हुए कि नहीं, आज हम रुसवा हुए कि नहीं। आज से 4 महीना, आज से 4 साल 5 साल पहले किसी पादरी ने एक आलिम दीन से पूछा था, मौलाना साहब आपके यहाँ फजर की नमाज में कितने लोग होते हैं मस्जिद में? उस पादरी ने जवाब दिया था कि हमारी मस्जिद फजर की नमाज में भरी रहती है। उस पादरी ने जब ये सुना, मौलाना को बोलता है वो पादरी, मौलाना झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, बताइए आपकी मस्जिद में कितने लोग होते हैं? कहा नहीं। सुन रहे आप? सुन रहे? जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या हबीब अल्लाह। मौलाना सच बोलिए, आपकी मस्जिद में कितने लोग होते हैं? मौलाना ने थोड़ा सा समाज का लिहाज किया, अपने समाज का ख्याल किया और कहा कि नहीं पूरी मस्जिद नहीं भरी रहती है, मगर आधी मस्जिद में जरूर लोग रहते हैं। वो पादरी बोलता है मौलाना अभी भी झूठ बोल रहे हो, अब भी सच बोलिए। वो पादरी ने जब सवाल किया, मौलाना अब बोलता है नहीं आधी मस्जिद नहीं, मगर 2-4 सफों में लोग जरूर रहते हैं। वो पादरी बोलता है मौलाना अभी भी झूठ बोल रहे हैं, सच बोलिए आपकी मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? वो मौलाना को गुस्सा आता है, वो बोलता है साहब 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दूं मैं, 5 वक्त नमाज पढ़ूं मैं, खबर तुम कैसे रखते हो? तुम्हें कैसे पता कि कितने लोग मस्जिद में आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं? वो पादरी बोलता है, उस पादरी से मौलाना ने कहा था बताओ तुमने मेरी मस्जिद में आकर जासूसी कब की, कब तुमने मेरी मस्जिद में आकर देखा? वो पादरी बोलता है मौलाना मैंने आपकी मस्जिद में जाकर नहीं देखा, मैं अपनी किताब तौरात को पढ़ता हूँ, उस तौरात में लिखा है आपके नबी का फरमान है कि जब तक मेरी कौम फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करती रहेगी, कोई दूसरी कौम उस पर हुकूमत कभी नहीं कर सकती। ये गैर सुभान अल्लाह है, जब तक मेरी कौम फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करती रहेगी, कोई दूसरी कौम उस पर हुकूमत नहीं कर सकती है। बताएं आज हमारे ऊपर दूसरी कौम की हुकूमत हो गई कि नहीं? कल तलक जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, जिन लोगों को हमें बोलना सिखाया, हिंदुस्तान की तहजीब इतनी खराब थी, इतनी गंदी तहजीब हो चुकी थी हिंदुस्तान की। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था कि एक औरत की चीख करके बेहोश हो गया था, यानी शौहर जब मर जाता था उसी की चिता पर औरत को जिंदा लेटा कर जला दिया जाता था। 4 औरतें आकर औरत को घेर कर खड़ी हो जाती थी, एक खातून तेरा शौहर दुनिया से चला गया, अब उसके साथ वफादारी करनी है तो वफादारी का इनाम मिलेगा। कहा क्या सूरत होगी वफादारी की? कहा वफादारी की सबूत देनी होगी, वफादारी का सबूत देना होगा, और वफादारी का सबूत देने की सूरत ये होगी कि तुम्हारा शौहर जिस चिता में लेटा है उसको आग दी जाने वाली है, उसी चिता में अपने आप को छलांग लगाकर अपने आप को जला दे। तू भी मर जा, तेरा शौहर मर गया, तू अपने आप को अपने आप को वफादार साबित कर दे। इब्ने बतूता ने जिंदा औरत की चीख सुन करके हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान की तारीख देखने के लिए, हिंदुस्तान का कल्चर देखने के लिए, मगर एक जिंदा औरत की चीख सुनने के बाद जिसको जिंदा अपने उसके शौहर के चिता में फूंका गया था, उसकी चीख सुनकर बेहोश हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान की तहजीब अचानक बदल कैसे गई? अब हिंदुस्तान में न कोई सीता जलती है, न कोई अनीता जलती है, कोई सीता जलाई नहीं जाती है, कोई भी सुनीता और अनीता जलाई नहीं जाती है। शौहर मर गया तो बीवी विधवा होकर अपनी जिंदगी गुजारेगी, मगर शौहर की चिता पर चिता की आग पर वो लेट कर अपने आप को जलाएगी नहीं। मैं कहता हूँ ये तहजीब किसने दी है, ये माहौल किसने दी है? किसी और ने नहीं। नबी कौनैन ने अपनी से नबी कौनैन ने अपनी पसंद के मुताबिक मोइनुद्दीन अजमेरी को हिंदुस्तान की धरती के भेजा था। नबी कौनैन ने फरमाया था मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में जो गलत माहौल है, जो गलत कल्चर है, उस कल्चर को खत्म करना है और मेरा पैगाम आम करना है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, गरीब नवाज ने नबी कौनैन की तालीमात की वो फिजा कायम की कि 90 लाख गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए।
یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا اثر ہے۔ وہ ساری کلچر جو پوری تہذیب، جو غربی تہذیب کا نمونہ پیش کرتا تھا، اس سارے کلچر کا خاکہ کیا غریب نواز نے۔ غریب نواز نے بتایا کہ بھائی بھائی کے ساتھ وفا کیسے کرتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ پیش کیسے آئے گا، کیسے ہندوستان میں رہنا ہے، کس طرح سے ہندوستان میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو آج اپنے ہی بھائی کے ساتھ ہزار طرح کے جھگڑے اور فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان سے لڑائی کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جنگ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دوسرے لوگوں کو بات نہ بولنا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ پریشانی کھڑی کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے زمین پر ہاتھ ڈال کر دیکھو تمہارا کلچر کتنا برا ہو گیا۔